بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارتی حکومت نے کئی دنوں تک اپنی عوام سے جھوٹ بولنے کے بعد بالآخر تسلیم کر ہی لیا کہ 26 فروری کو بالاکوٹ میں بھارتی ایئر فورس کی فضائی کارروائی میں کسی پاکستانی شہری یا فوجی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اس بات پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا کہ آخر کار سچ سامنے آ ہی گیا۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR نے سماجی روابط کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ زمینی حقائق کی مجبوریوں کے تحت بالآخر سچ سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ فضائی جھڑپ میں کامیابی کے جھوٹے دعوے کی سچائی بھی جلد سامنے آ جائے گی۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ بھارت کے دیگر جھوٹے دعوے کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہوگا، جیسا کہ 2016 کا سرجیکل اسٹرائک، پاک فضائیہ کا 2 بھارتی طیارے مار گرانے کی تردید اور F-16 کے حوالے سے ان کا دعویٰ۔ خیال رہے کہ بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں خواتین کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی رہنما سشما سوراج نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ بالاکوٹ فضائی حملے میں کسی پاکستانی فوجی یا شہری کی جان نہیں گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ فضائی کارروائی اپنے دفاع میں کی گئی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پلوامہ حملے کے بعد سرحد کے اس پار کارروائی کی تو بین الاقوامی برادری کو بتا دیا تھا کہ ہم نے یہ قدم صرف اپنے دفاع میں اٹھایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے بین الاقوامی برادری کو بتایا تھا کہ مسلح افواج کو ہدایت کی گئی تھی کہ کارروائی کے دوران کسی پاکستانی شہری یا فوجی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بھارتی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ فوج کو صرف جیش محمد کے دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنانے کا کہا گیا تھا جنہوں نے پلوامہ حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری فوج نے کسی پاکستانی شہری یا فوجی کو نقصان پہنچائے بغیر ایسا ہی کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بین الاقوامی برادری نے فضائی کارروائی پر بھارت کی حمایت کی تھی۔ خیال رہے کہ 26 فروری کو بھارت نے پاکستان میں فضائی کارروائی کر کے جیش محمد کے سب سے بڑے تربیتی مرکز پر حملہ اور متعدد مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا مضحکہ خیز دعویٰ کیا تھا۔ مذکورہ واقعہ کے بعد صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے DG ISPR نے کہا تھا کہ جب پاکستانی ریڈار پر یہ سامنے آیا کہ بھارتی طیارے پاکستان میں دخل اندازی کی کوشش کر رہے تھے تو پاک فضائیہ نے انہیں چیلنج کیا اور وہ جابا کے مقام پر پے لوڈ گراتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اس وقت بھی بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور عالمی اداروں نے بھی بھارتی دعووں کا جائزہ لے کر اس پر سوالات اٹھا دیے تھے، جس کے بعد امریکہ کے سب سے معتبر دفاعی میڈیا ادارے جینز انفارمیشن گروپ نے بھی کہا تھا کہ یہ کسی بھی چیز سے زیادہ ایک سیاسی حربہ لگتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو انتخابات سے قبل بھارت کی جانب سے کچھ قابل ذکر کارروائیوں کا نمونہ دکھانا تھا۔ لندن کے ادارے کے تجزیہ کار راہل بیدی نے نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مارنے کے حوالے سے جو کچھ بھی دعویٰ کیا گیا ہے وہ اب تک صرف افواہ ہے۔ انہوں نے ایک دہشت گرد گروپ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن خفیہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود ان کیمپوں کو کچھ عرصہ قبل ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے نیو دہلی میں بھارتی ماہرین اور سفارتکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے فضائی حملے میں اہداف غیر واضح تھے، کیونکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کشمیر حملے کا جواب دینے کے اعلان کے بعد اگر سرحد پر کچھ دہشت گرد گروپ کام کر بھی رہے ہوتے تو حالیہ دنوں میں انہیں ختم کر دیا گیا ہوگا۔ پاکستان کی جانب سے بعد ازاں 11 اپریل کو بین الاقوامی اداروں کے صحافیوں اور غیر ملکی سفیروں کے گروپ کو اس جگہ کا معائنہ بھی کرایا گیا جہاں بھارت نے جھوٹے فضائی حملے کا دعویٰ کیا تھا،
اور جہاں جانی یا انفراسٹرکچر کے نقصان کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وفد نے قریب میں واقع اس مدرسے کا بھی دورہ کیا تھا جہاں بھارت نے متعدد دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔